باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ 21ویں صدی میں عالم موجود کا منظر نامہ دل کی آنکھ سے جیسا نظر آتا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں جس ہیئت شکل و صورت میں تبدیل ہونے والا ہے، یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی کا جائزہ از ابتدائے آفرینش لیا جائے۔ جب اللہ تعالی نے تخلیق کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز عطا کر کے کچھ وقت کے لیے زمین پر بھیجا تاکہ اس کی منشا کے مطابق انسان کی تکمیل ہو، دنیاوی زندگی کے اس مختصر دورانیے کی تمام ضروریات کا سامان زمین اور آفاق میں پھیلا دیا گیا تاکہ انسان اپنی جد و جہد سے اپنی ضروریات کی ہر شے مقررہ وقت پر حاصل کر سکے اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرے۔ خالق کائنات نے ایک طے شدہ پیمانے اور حدود کے اندر تمام کائنات کو تخلیق کر کے زمانے کے سپرد کر دیا۔ اس پیمانے کے تحت دنیا میں ہر شے کی ابتدا اور ایک انتہا ہے۔ اس کے بعد وہ عالم موجود سے معدوم ہو کر عالم منتظر، جسے برزخ کہتے ہیں، کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارا مقصود عالم موجود کے پیش آمدہ ویژن پر بحث کرنا ہے۔ قدرت کا اصول ہے کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات کے دائرے میں ہر چیز ملتی ہے، اور اگر موجودہ آبادی میں 20 گنا اضافہ ہو جائے تب بھی زمین کا حجم اور پھیلاؤ یہی رہے گا اور انسانی ضروریات زندگی اسی زمین پر ہی پوری ہوں گی۔ ابتدائے بزم جہاں میں زمین کی رونق افروزی کے لیے آدم و حوا کو اتارا گیا۔ اس وقت زمین پر ہر طرف جنگل، جھاڑیاں، ویرانی اور ناہمواری تھی اور بظاہر لوازم زیست کا کوئی سامان منشأ شعور پر نہ تھا، لیکن اس کے ہر پیڑ پودے اور پتھر مٹی میں موجود ضرور تھا جو پوشیدہ تھا۔ آغاز زندگی پر درختوں کے پھلوں پتوں کو خوراک اور سطر پوشی کا ذریعہ بنایا گیا۔ پھر جیسے جیسے آبادی بڑھنے لگی، زمین کے جنگل اور گھاس پھوس سرسبز باغوں اور خوبصورت میدانوں میں تبدیل ہونے لگے۔ انسان نے جھونپڑوں سے ترقی کر کے کچے پکے مکانوں میں رہنے اور پتوں سے تن ڈھانپنے کی بجائے کپڑے کے ذریعے سطر پوشی کا ہنر سیکھ لیا۔ جوں جوں آبادی میں اضافہ ہوا، انسانوں نے کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کرنے کی تکنیک سیکھ لی۔ پھر بڑھتی ہوئی ضرورت کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر مزید پوشیدہ خزانے ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ مثلاً زمین سے معدنیات، توانائی کے ذخائر، کوئلہ، تیل، گیس وغیرہ کے حصول اور پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا ہنر بھی سکھا دیا۔ لیکن انسان چونکہ فطرتاً جلد باز اور اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اس لیے عارضی زندگی کی حقیقت کو بھول کر زمین پر اپنی فطری توسیع پسندی کے منصوبے شروع کر دیے۔ اپنے ان عزائم کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل پر
اپنی اجارہ داری اور قبضہ کے لیے ہر طاقتور پر کمزور چڑھ دوڑتا ہے، ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور پر چڑھ دوڑتا ہے اور اپنے غرور و تکبر کے نشے میں مخمور اس کی گردن دبوچنے کے درپائے آزار ہوتا ہے، آزار رہتا ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک اٹل نظام ہے۔ جب چند انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل پر قبضہ شروع کر دیں اور دوسرے کمزور لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے سے محروم کر دیا جائے۔ یہ وہ ان کا تیار نہیں تھا، وہ 21ویں صدی کا منظر نامہ اس موضوع پر گفتگو، 21ویں صدی کا منظر نامہ وہ طے وہی تھا لیکن ان کا میں چند الفاظ میں دوبارہ عرض کر دوں، میرے مضمون کا عنوان ہے 21 صدی کا منظر نامہ۔ یہ موجودہ صدی ہے، اس میں موجودہ حالات اور آنے والے وقت میں کیا کچھ درپیش ہونے والا ہے اس کے بارے میں، اس کا پس منظر اور تھوڑا آنے والا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور عرض یہ ہے کہ پھر آبادی کی بڑھتی ہوئی رفتار اور ضروریات کے پیش نظر موجودہ وسائل کم ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے متبادل وسائل زہر کر دیتا ہے جو نہ ختم ہونے والے یا پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح توانائی، ایندھن کے وسائل اور لکڑی کے ذخائر کم ہونے سے زمین سے کوئلے کے خزانے ظاہر ہو گئے، جب کوئلے کی مقدار میں بھی کمی آنے لگی تو پھر تیل اور گیس کے خزانے دریافت ہو گئے۔ اب آبادی کی رفتار میں دن بدن اضافے سے تیل اور گیس کے ذخائر بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ علاوہ ازیں ان کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے لوگوں کی قوت خرید کم کر دی۔ ایسے میں کسی اور متبادل توانائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ کائنات ایک اٹل اصول ہے، یہ کائنات کا ایک اٹل اصول ہے کہ اس سے متعلق ہر شے کی ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ اپنی اس آخری حد پر پہنچنے کے بعد یا تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر واپسی کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ تب اشیاء ضرورت کی قلت یا انسانوں کی پہنچ سے باہر ہو جانے کی صورت میں لوگ اس کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیا زمانہ ہوگا جب لکڑی، کوئلے، بجلی، تیل اور گیس پر اپنی اجارہ داری اور قبضہ کرنے والے کلاش ہو جائیں گے۔ ان ذرائع سے چلنے والے کارخانے بند، ان کے کارکن بیکار، جہاز، کاریں، موٹریں، سڑکیں ناکارہ ہو جائیں گی اور ہر انسان توانائی کے لیے سولر انرجی کا مکمل راز حاصل کر لے گا۔ تب وہ دنیا کے کسی اجارہ دار اور قبضہ گروپ کا دست نگر نہ رہے گا۔ آپ اپنی خود ساختہ ایک چھوٹی سی سولر چپ کے ذریعہ گاڑی چلائیں گے، ان ذرائع سے چلنے والے کارخانے بند، ان کے کارکن بیکار، جہاز، کاریں، موٹریں اور سڑکیں ناکارہ ہو جائیں گی اور ہر انسان توانائی کے لیے سولر انرجی کا مکمل راز حاصل کر لے گا۔ تب وہ دنیا کے کسی اجارہ دار اور قبضہ گروپ کا دست نگر نہ رہے گا۔ آپ اپنی خود ساختہ ایک چھوٹی سی سولر چپ کے ذریعے گاڑی چلائیں گے، یہی چپ مکان کی چھت پر لگا کر گھر کے چولہے، بلب، ٹی وی، فریج کے لیے سولر انرجی کا استعمال کریں گے۔ آپ کی زیر استعمال ہر چیز کا ریموٹ کنٹرول بٹن آپ کی جیب میں ہوگا۔ آپ اس سولر انرجی کو کئی دنوں بلکہ مہینوں کے لیے اسٹور کر سکیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمران اپنی بھوک مٹانے کے لیے شمسی توانائی پر بھی ٹیکس لگا دیں گے اور اگر ان کا بس چلے تو انسان کے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیں، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس پر اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ کی گاڑیوں میں دنیا کے جدید ترین سیفٹی سسٹم اور انڈیکیٹر نصب ہوں گے۔ آپ کی گاڑیاں ہیلی کاپٹر اور جہازوں کی جگہ فضاؤں میں پرواز کریں گی۔ ان پورچ گھروں کی چھتوں پر یا بلند عمارتوں کی علیحدہ علیحدہ منزل پر ہوں گے۔ آپ فضاؤں میں محو پرواز ہوتے ہوئے آفس بلڈنگ کی 50ویں منزل پر اپنی گاڑی یعنی اڑن تشتری پورچ میں داخل کریں گے اور گاڑی سے اترنے کے بعد
اپنے دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا شروع کر دیں گے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے رکے تو اور شاہد صاحب تقریر کرتے ہوئے کہیں گے کہ 5 منٹ رکیے امریکہ میں میرا فائل رہ گئی ہے، ان کے پاس برقی پار ہوں گے، اور گاڑی آگے آ رہا ہے اور گاڑی سے اترنے کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھ کر کام شروع کر دیں گے. گاڑیوں کی تیز رفتاری اپنی مثال آپ ہوگی. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کی میٹنگز میں شرکت کے ساتھ دفتر کے اوقات میں ہی دوسرے ممالک کے اجلاسوں میں شریک ہو کر واپس اپنے دفتر پہنچ جایا کریں گے. آپ اڑن تشتریوں میں خوبصورت تتلیوں کی طرح ہواؤں میں ہر طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. زمین کی بجائے آسمانوں اور فضاؤں سے پانی حاصل کریں گے اور آپ کی دسترس اور استعمال ہواؤں اور فضاؤں پر بڑھ جائے گا. ایسے میں کون سڑکوں پر چلنا پسند کرے گا؟ پانی کے بورنگ کی طرح اپنی ذاتی سولر انرجی کے ہوتے ہوئے کون بجلی تیل گیس خریدنا پسند کرے گا؟ یہ سب گئے گزرے زمانے کی چیزیں ہو جائیں گی. ان چیزوں پر قبضہ کرنے والے اور ان کا کاروبار کرنے والے سب بے روزگار ہو کر بھوکے مریں گے. یہ نہ ختم ہونے والا سولر انرجی کا خزانہ کھربوں انسانوں سے بھی ختم نہیں ہو سکے گا. اس طرح زندگی کے پہیے کی رفتار کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی. کیا آپ اس وقت کا تصور کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی دوسرے ملک جانا ہوگا؟ میرا سلمان سر، جب آپ کو کسی دوسرے ملک جانا ہوگا تو آپ کو ایک نہایت ہی محفوظ کیپسول میں لٹا کر برقی ٹیوب میں ڈال دیا جائے گا اور ایک بٹن دبانے سے ایک پلک جھپکتے میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جائیں گے. یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کچھ حالات و واقعات وقوع پذیر ہو کر منظر نامہ موجود اور تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور ہماری یادداشتوں میں ہیں. کچھ ابھی وقوع پذیر ہونے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے ایک کمپیوٹر پروگرام نے تہلکہ مچا رکھا ہے، جسے استعمال کر کے نہ صرف عالم انسانیت دنیاوی علوم و فنون کی انتہاؤں کو چھوئے گی بلکہ اے آئی بذات خود ایک غیر انسانی غیر جاندار ٹول ہوتے ہوئے انسان اور دیگر مخلوق کو بھی استعمال کرے گی. لیکن اس سب کے باوجود انسانی کردار اپنی جگہ اہمیت کا حامل رہے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی پروگرامنگ یا سافٹ ویئر ہے جس کے تجویز کردہ کچھ نتائج ضرورت کے مطابق عارضی اور کچھ دیر پا ہوتے ہیں. چونکہ دنیا کا نظام عارضی اور ناپائیدار ہے، اس لیے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت پروگرام کا تعلق بھی اسی عارضی دنیا کی سائنس، تخلیق، پس منظر، پیش منظر، تاریخی حقائق اور اس کے عجائبات کے ساتھ ہے. مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے 90% سے زیادہ معاملات اور نقل و حرکت ریموٹ. ان کا نام شہزاد منیر احمد صاحب ہے اور اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں باتیں نہ کریں. نہیں میں سن رہا ہوں مستقبل قریب میں بت نہیں بیٹھے یہاں. مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے 90% سے زیادہ معاملات اور نقل و حرکت ریموٹ اور روبوٹ کی مرہون منت ہو جائے گی. 21ویں صدی کا منظرنامہ اتنا حیرت انگیز ہے، 21ویں صدی کا منظرنامہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. یعنی آپ مشرق میں اپنے بستر پر براجمان ہوں گے اور آپ کے حکم اور اشارے پر مغرب کے کسی ملک میں آپ کا روبوٹ کسی تیسری پارٹی سے آپ کی بزنس ٹاک کر رہا ہوگا. وہاں پر موجود آپ کے دفتر یا گھر کے نظام کو سنبھال رہا ہوگا. یعنی آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں. ایسی صورت میں آپ کا وقت، آپ کا ویزا، ہوائی سفر، مشقت، تکلیف اور ٹکٹ وغیرہ سب کی بچت ہوگی. غرض کے زیادہ تر کاموں کے لیے آپ کو سفر و حضر، نقل و حمل یا زاد راہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. حاضر زمانہ چائے
یا نہ چاہے، اسے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ 21ویں صدی بلا شبہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صدی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل، اس کے فارمولے اور عمل کا طریقہ کار اے آئی ہی تیار کر کے دے گی۔ گو کہ انٹرنیٹ پروگرام اے آئی جو نیا اسٹیبلش ہوا ہے اس دنیا کے اندر، گو کہ روحانی دنیا یعنی اس فانی دنیا کے علاوہ دیگر عالمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، گو کہ اس کا دیگر عالمین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان عالمین تک رسائی، روحانی کامیابی اور صراط مستقیم کے طریقے، علم اور رہنمائی بھی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کرے گی۔ اب تک انسانیت اپنے علم، تجربے، مشاہدے، تعمیر اور تخلیق کی جس منزل تک پہنچ چکی ہے یہ حیران کن ہے، لیکن انسانیت 21ویں صدی میں علمی اور سائنسی ترقی کی جس انتہا کو چھونے والی ہے وہ مہا حیران کن ہے ہوگی۔ اس میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ترقی کی اس معراج میں بومرز، جو اب ہماری نسل بوڑھی ہو چکی ہے، بومرز کا کوئی کردار نہیں ہوگا، بلکہ جنریشن زی جو موجود جنریشن ہے، جوان جنریشن، اس کی وارث بنے گی، بلکہ بن رہی ہے۔ اور 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اور اس کی مہارت بھی جنریشن زی کے پاس ہوگی۔ بومرز کی جنریشن بہت جلد ماضی کا حصہ بننے والی ہے، اس لیے جتنا جلد وسائل کے اختیارات بتدریج جنریشن زی کو ٹرانسفر کر دے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ ہر فرد کے لیے حقیقی منزل کے حصول کا لب لباب تسلیم و رضا ہے۔ 21ویں صدی کا یہ منظر نامہ بہت سی مزید ترقیوں اور پیش رفت سے منسلک ہے جو وقتاً فوقتاً عالم دنیا پر ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ حقائق جو ذکر کیے گئے یہ عقل اور سمجھ سے بالا تر نہیں ہیں، لیکن کچھ محیر العقول بھی منظر عام پر آئیں گے، اور ویسے بھی یہ تو حقیقت ہے کہ ہر پیش آمدہ نسل کے کارنامے پرانی نسل کے لیے محیر العقول ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے وقت پر منظر عام پر نہیں لائے گئے ہوتے۔ آئندہ 10 سالوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ حیران کن مناظر اور حقیقتوں سے آپ کا واسطہ پڑنے والا ہے، جہاں تک کہ انسان کو اللہ تعالی دنیا میں ہی کسی حد تک اپنے امر کن کی طاقت عطا فرمائے گا، اور انسان کمپیوٹر، مشینوں اور روبوٹس کو صرف اپنی زبان بلکہ دل کے ارادے اور آنکھ کے اشارے سے حکم دے گا، اور وہ حکم بجا لا کر اپنا کام سر انجام دیں گے۔ چھوٹے بڑے ڈرونز پر مشتمل ہر ایک کی اپنی فوجیں ہوں گی جو خود کار نظام کے تحت ایک حکم کے ذریعے فضاؤں اور خلاؤں میں اپنا کام شروع کر دیں گے، جس سے موسم تبدیل کیے جا سکیں گے، ہواؤں کے رخ بدل دیے جائیں گے، بارشیں برسائی جا سکیں گی۔ انسان تباہی سے زیادہ تعمیر و ترقی اور امن کے راستے تلاش کرے گا، تب جنگلوں، پہاڑوں اور زمینی دور کی بجائے فضاؤں، خلاؤں اور آسمانوں پر بود و باش کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ انسان کی سوچ وسیع ہو جائے گی، وسائل وافر مقدار میں میسر ہوں گے، ہر طرف امن و سکون اور سلامتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور انسان روحانی اور مادی ترقی کی انتہائی بلندی پر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔